حجت الاسلام، عالم با عمل، خطیب بے بدل، خطیب اہل بیت عالی جناب کاظم علی حیدری صاحب آف ملتان ان کی پیشخانی کے لیے کہ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا۔ جناب علامہ کاظم علی حیدری صاحب خطاب کے لیے زیب ممبر ہیں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے آغاز مجلس ہوگا، تو کوشش کریں جلدی پہنچ جائیں۔ یہ 8-10 دن پتہ بھی نہیں چلے گا، جلدی جلدی گزر جائیں گے۔ عزاداری ہے، رونے کے غم کے دن ہے۔ مخدومہ عالیہ کو ان کے لال کا باوقار انداز سے فرصت دیجیے اور جلدی تشریف لائیے۔ جناب کاظم علی حیدری صاحب، ان کے بعد یہ جلوس جائے گا، ماتمداری ہوگی حسب روایت۔ جب واپس جلوس آئے گا تو باتویں سنگتیں ہوں گی، یہاں ماتمداری ہوگی۔ جناب کاظم علی حیدری صاحب خطاب کے لیے زیب ممبر۔ محمد علی محمد بلند کر صلوات۔ یہ کھڑا ہے ایک منٹ، آ جاؤ۔ ذکر اہل بیت کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات۔ بانیان کی حاجات کی برابری اور بالخصوص سید مرحوم مغفور دور شاہ صاحب جو ہمارے بہت ہی محترم بزرگ تھے، حکمت گزار عزاداروں کے اور مداح خانوں کے، وہ اب ہم میں نہیں ہیں، مٹی کے نیچے سو گئے، اور اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی درجات کی بلندی کے لیے باوجہ بلند صلوات۔ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام باوجہ بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين۔ صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد
تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت نواز بلند صلوات صلی اللہ محمد محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شورا 25واں پارہ آیت نمبر 23 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے قریبی ترین رشتہ داروں سے مودت کرو، اور من یقترن حسنہ، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی کو پیش کرتا ہے، نیکی کماتا ہے، نزد لہ فیہا حسنا، اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر کے اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اس آیت پہ اس اشرہ مبارکہ میں گفتگو رہے گی۔ آج پہلی مجلس ہے، 1442 ہجری کا چاند محرم کا نظر آ گیا۔ لوگ اپنے نئے سالوں کے آغاز نغمے اور خوشیوں سے کرتے ہیں، لیکن جو اس گھرانے سے جن کی مودت اللہ نے قرآن میں فرض قرار دی، ان سے جو مودت و محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے گھرانوں سے یقیناً آہوں، سسکیوں اور رونے کی آوازیں نمودار ہیں۔ جب کبھی مشوش ہوتے اور مذبذب ہوتے مدینے کے لوگ اس بات میں کہ محرم کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں، تو روایات میں ہے کہ اس گلی میں رش بڑھ جاتا جس گلی میں صادق آل محمد کا گھر تھا۔ کیوں؟ پوچھا جاتا کہ آج اس گلی میں لوگوں کا گزر زیادہ کیوں ہو چکا ہوا ہے، تو بتایا جاتا کہ یہ گھر دیکھ رہے ہو، اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو سمجھ لینا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، جب محرم کا چاند نظر آتا تو ہم بابا کو محرم کے 10 دنوں میں کبھی مسکراتا بھی نہ دیکھتے۔ بہرحال اب صاحب عزا کے ہاں تعزیت کے لیے تشریف فرمائیں، صف عزا میں شاہ صاحب نے تمام کیا، باقی بزرگان نے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ عزاداری۔ میں ایک حقیر سا طالب علم کیا عرض کر سکتا ہوں، یہ جو ہم غم حسین میں آہیں لیتے ہیں،
آنسو بہاتے ہیں. یہ ٹھنڈی یعنی آنسو نہ آئے تو شکل بنا لیتے ہیں. یہ آپ کا زمین پہ بیٹھنا بھی ایک شکل ہے, یہ طبقہ ہے. ایک طبقہ ہوتا ہے آنسو بہانا, اور اس شکل میں بیٹھنا یہ طبقہ ہے. چاہے آپ رونے کی شکل بنائیں نہ بنائیں, بس یہ بیٹھ گئے یہ طبقہ ہے, یہ رونے کی شکل ہے. تو جو اس انداز میں عزاداری کرتا ہے, کبھی رو کے, کبھی آنسو بہا کے, کبھی سسکیاں لے کے, کبھی آوازیں بلند کر کے, کبھی ماتم کر کے, کبھی جلوس برآمد کر کے, کبھی کوئی شبی برآمد کر کے, کبھی کالا لباس پہن کے, کبھی سر میں خاک ڈال کے, کبھی کوئی انداز میں غم کو ظاہر کرتا ہے. ایک تو اجر رسالت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جن کا محرم میں نقصان ہوا تھا, ہم ان سے کچھ رابطہ رکھتے ہیں, ان سے ہمارا رشتہ رابطہ ہے, تعلق ہے. دیکھیں کتنے جنازے اٹھتے ہیں, آپ ہر جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کتنی خوشیاں, شادیاں, ولیمے, براتیں ہوتی ہیں, ہر بارات ولیمہ میں شریک ہوتے ہیں. کس جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے. کس ولیمے اور بارات میں شریک ہوتے ہیں؟ جس سے آپ کا کوئی رابطہ ہوتا ہے. تو یہ فطرت ہے, انسان فطرت میں لایا ہے کہ جس سے اس کو پیار اور لگاؤ اور محبت ہوتی ہے, اس کی خوشی میں خوش نظر آتا ہے, اور اس کی غمی میں غمناک نظر آتا ہے. محرم کا چاند نمودار ہو کے اس بستی میں, جو انسانی بستی ہے, بسنے والے دو قسم کے لوگوں کو فرق سے اجاگر, فرق سے جدا کر دیتا ہے کہ محمد کے اپنے کون ہیں, محمد کے بیگانے ہیں. ہاں, جس کا گھر اجڑے, جس کے گھر میں کوئی غم ہو, میت ہو, اسی کو دکھ ہوتا ہے, وہی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو رونے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس تھوڑا سا ماحول کبھی بنانے کی, یا ماحول بھی نہیں. اس لیے حضرت آپ جائیں, اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے, اور آپ جو حضرات گئے ہیں وہ گواہی دیں گے. مولا کے باب سدرہ سے آپ گزریں اور مولا کے سرانے کی جانب آئیں نا, تو وہ جو اوپر مولا کے سرانے کا دروازہ, اس کو اوپر بڑے الفاظ میں اس لیٹن کے اندر لکھا ہوا ہے, انا قتیل الابرات لا یذکر للمؤمن الا بقا. مولا کا اپنا جملہ ہے کہ میں آنسوؤں کا مارا ہوں, کوئی مومن مجھے یاد نہ کرے گا مگر روئے گا. یعنی بس نام حسین رونے کے لیے بڑے بڑے عزادار دیکھے گئے, صرف نام حسین آیا اور رونے لگے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, آج تک محدود ہے. یہ تو مولا حسین دنیا میں نہ آئے تو نام حسین بلاتا رہا. ہمارے بابا آدم صفی اللہ, اللہ آپ کو حج پہ لے جائے, وہاں آئے جبل رحمت عرفات میں, اس پہ جبل رحمت, وہاں وہ جبل رحمت وہ عرفات کے اندر ہے, اس کے اوپر مولا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. وہاں حضرت آدم علیہ السلام 40 سال رو رو کے توبہ قبول نہیں ہو رہی. کالے پہاڑوں میں حضرت ہوا جدا ہو گئی, وہاں رو رہے ہیں, یہ رخساروں کا گوشت اڑ گیا رو رو کے, نہریں بن گئیں. اتنے روئے آدم, یعنی بڑے رونے والوں میں البقاء خمسہ, جہاں 5 بڑے رونے والے اس پوری دنیا میں ہو گزرے, ان میں آدم علیہ السلام کا نام پہلا. بڑے رونے والوں میں سے توبہ کے لیے رو رہے تھے, توبہ قبول نہیں ہو رہی. اور اس جبل رحمت پہ جب پہنچے تو جبرائیل امین نازل ہے, میں ایسے توبہ قبول نہیں ہو رہی, تمہیں 5 نام تعلیم دیتا ہوں, ان کا واسطہ دو, اللہ تمہاری توبہ قبول کرے. یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان. جب آدم علیہ السلام مولا حسین کا نام اپنی زبان اندر پہ جاری کیا نا, تو دل سخت رونے لگے, آنسو کنٹرول نہیں ہو رہے. پوچھا جبرائیل امین, یہ حسین کون ہے؟ دل پھٹ رہا ہے,
آنسو کنٹرول میں نہیں آ رہے، رونے کا بہت دل کرتا ہے، تو جبرائیل امین نے پھر کربلا کا نقشہ دکھایا کہ آخری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوگا، اس تپتے صحرا میں اسی کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر کے لاش کو لوٹ کے گھوڑے دوڑا، آدم روتے رہے اور توبہ قبول ہو گئی، اور اس جبل کا نام جبل رحمت۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، مقدمۃ عزاداری کے لیے چند جملے۔ دیکھیں، عزاداری بہت بڑا ذخیرہ ہے روز محشر کے لیے، اور اس کا احساس ہمیں دنیا میں نہیں ہوگا شاید۔ اس ذخیرہ آخرت ہم عزاداری کرتے ہیں یا بیٹھے ہیں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ، تو یہ بھی تمام ہے اور کرتے رہیں گے، اور یہ عزاداری ہوتی رہے گی۔ عزاداری ہمارے لیے زندگی ہے، تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے محشر اور آخرت کے لیے، اور یہ اس دن پتہ چلے گا جب ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ میں جو صف عزا پہ بیٹھ کے آنسو پیش کرتا تھا، اور وہ آنسو زہرا کے رومال میں چلا جاتا ہے۔ روایت میں نے بہار الانوار میں پڑھا، مولا فرماتے ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے اور مجلس منظور نظر ہو جائے، پڑھنے والا بھی خلوص سے پڑھے، سننے والے بھی خلوص سے بیٹھیں، خلوص نظر سے جہاں تمام عزاداری ہو، منظور نظر اہل بیت ہو، اس مجلس میں آ جاتی ہے زہرا سلام اللہ علیہ۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ فیت آخر کا، بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا، تجمع جمع الباقین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی، کجا زہرا کا رومال، کجا مجھ گناہگار کے آنسو۔ کوشش کیا کرو آنسو بہانے میں بخل نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کون سا آنسو میرا سیدہ کے رومال میں چلا جائے، بڑے قیمتی ہیں یہ آنسو۔ اور یہ عزاداری کے بارے میں امام سامن والی خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ذکرہ بمصابنا، یہ مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، من ذکرہ بمصابنا، جو ہماری مصیبتوں کا تذکرہ کرے، وہ بکا، رو دے، ہماری مصیبتوں کا تذکرہ کرے، رو دے، تو مولا کا انعام سنیے۔ مولا نے فرمایا لم تبکی عیونہ یوم تعمل عیون، جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ہمارے غم میں رونے والی آنکھ مطمئن نظر آئے، خوشیوں میں غرق ہوگی، اندھی نہیں ہوگی۔ معاشر میں لوگ اندھے معشوق ہوں گے، ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہوں گے، کوئی انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا، لیکن جو آنکھ مصیبت آل محمد میں بس چکی ہوگی، وہ آنکھ بصارت بھی سلامت لیے ہوئے ہوگی اور خوش بھی ہوگی۔ دیکھیں، ایک دفعہ یہ عزاداری نارمل حالات میں ہو تو اس کا اجر اور ہے، لیکن اگر اس عزاداری پہ آپ کو کچھ تنے برداشت کرنے پڑے، آپ کو کچھ گالیاں برداشت کرنی پڑے، آپ کو کچھ گولیاں برداشت کرنی پڑے، آپ کو کچھ جوان دینے پڑیں، آپ کو بچوں کی قربانیاں دینی پڑیں، کہتا ہوں عزاداری اور عزادار کا دشمن جتنی گولیاں برسا سکتا ہے برسا، جتنے ہمارے امام بارگاہوں کی ہتک کر سکتا ہے کر، جتنی ہماری مسجدوں کو رنگین کر سکتا ہے کر، جتنے ہمارے بچوں کو تڑپا سکتا ہے تڑپا، جتنی ہماری حرمت پہ کھیل سکتا ہے کھیل، اپنے وقت کے یزیدوں کو راضی کر اور وقت کے حرمتوں کی ڈیوٹیاں لگا۔ تو عزاداری کے خلاف رکاوٹوں میں اپنی زیادہ سے زیادہ جتنی کوشش کرتا جائے گا، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا یقین اور تجربہ بھی ہے، تیری رکاوٹیں بڑھتی جائیں گی، ہماری عزاداری کی عبادت کا درجہ بلند ہوتا چلتا ہے۔ جتنی رکاوٹ زیادہ ہوگی اتنا اس کے اجر میں ثواب زیادہ ہوگا۔ تقسیم پاکستان سے پہلے آپ دیکھیں، بزرگان موجود ہیں، اب نکلتے تھے تعزیہ لے کے، ہوتے غیر تھے، تمہیں دودھ کی لسی پیش کرتے تھے،
تعزیے پہ آ کے ہندو عورتیں منتیں چڑھاتی تھیں، ماتمیوں کے لیے بہت کچھ پیش کیا جاتا تھا، غیر ہوتے تھے، لیکن وہ بھی آزاداری کا. لیکن جیسے جیسے آگے ماحول آگے آتا گیا اور مسائل بڑھتے چلے گئے اور آزاداری تو نہیں رکی، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ آزاداری کی عبادت اور اجر میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور اس کے لیے میں خود سے نہیں کہہ رہا، جیسے آپ مطلب دیکھ لیں یہ روزے جو آج کل گرمیوں میں آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جب گرمیوں میں مثلا یہ جون جولائی کے روزے، مئی کے روزے ہیں، اور ان روزوں میں بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، اور بھوکا پیاسا اس کیفیت میں رہے کہ وہ سارا دن دہاڑی بھی کرے، سر پہ تغاری بھی رکھے، گندم بھی کاٹے، چونکہ جب تک وہ مزدوری نہیں کرتا اس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، اس کے بچے کا پیٹ نہیں پلتا، مزدوری کرنا بھی اس پہ واجب ہے اور روزہ رکھنا بھی اس پہ واجب ہے، جو مومن ہے دونوں کاموں کو تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک مزدور مزدوری کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور اللہ کے اس فریضہ روزے کو پورا کر کے شام کو افطار کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے. ایک مرتبہ ایک لینڈ لارڈ، ایک جاگیردار، ایک بنجاروں والا، ایک بڑی کوٹھی والا ایئر کنڈیشن روم میں سارا دن بند رہ کے روزے کو پورا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں شام کو افطار میں اللہ کے ہاں ثواب لے گا. لیکن وہ جو سارا دن سر پہ تغاری رکھ کے روزہ پورا کر رہا ہے، گندم کاٹ کے روزہ پورا کر رہا ہے، وہ بھی اجر لینے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. سارا دن ایئر کنڈیشن روم میں سونے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں جب اجر لینے جائے گا تو کیا یہ دونوں کا اجر برابر ہوگا؟ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، حدیث ہے. حضرت نے فرمایا افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل یہ ہے کہ جس کے اندر مشقت زیادہ ہو، محنت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو. اگر کسی عمل میں چاہے وہ عزاداری ہے یا آپ کو کوئی مستحب و واجب عمل ہے جس میں آپ کو تکلیف زیادہ برداشت کرنا پڑ رہی ہو تو گھبرایا نہ کرو، اس تکلیف کا اجر دینے والا موجود ہے کہ جس نے تمہیں اس تکلیف کے لیے بلایا ہے. لہذا یہ عزاداری اگر اس کیفیت سے کی جائے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، دولت کا خطرہ ہے، آپ کو اور تنوں کا خطرہ ہے اور مسائل کا خطرہ ہے، تو گھبرایا نہ کرو، اب بے وارث نہیں ہے، آپ کے لیے بہت سارے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر یہ نہ گھبرایا کر عزادار کہ میرے پاس جاگیریں نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. جب تم عزادار ہے اور محب اہل بیت ہے تو سب کچھ ہے. تو مفلس نادار اپنے آپ کو نہ کہلوایا کر، اس لیے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کے اونچی سے بات پڑھ لی، عرض کرنے لگا مولا مفلس ہوں، نادار ہوں، غریب ہوں، مقروض ہوں، کچھ مدد کیجیے، کوئی عمل بتائیے بہتری ہو جائے. حضرت نے فرمایا تو مفلس و نادار و غریب نہیں ہے. مولا آپ سچ فرماتے ہیں، حجت خدا ہے، لیکن آپ کی عزت کی قسم میں نادار ہوں، غریب. حضرت نے فرمایا تیرے پاس خزانہ موجود ہے، تیرے پاس ایک قیمتی موتی موجود ہے، سودا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا وہ موتی کہاں ہے اور کتنی قیمت ہے اس کی؟ مولا نے فرمایا جہاں تو ہے وہی موتی ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ دنیا اور مافیا کے درمیان جتنے خزانے ہیں وہ میں تیرے سامنے ڈھیر کر دوں، اپنے دل میں راسخ ہماری محبت کا سودا کرے گا؟ جو تیرے دل میں اللہ نے ہماری محبت کا موتی رکھا ہے، اس پوری دنیا کے خزانے تیرے پاؤں میں ڈھیر کر دوں، کیا اس محبت کا سودا کرے گا؟ تو پورے عزم اور استقلال سے کہنے لگا مولا ان خزانوں کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں، آپ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا جو پھر اتنا بڑا قیمتی پیشوا موتی رکھتا ہو، جوہر رکھتا ہو، اسے غریب کہنے کا حق نہیں ہے. لہذا یہ عزاداری بہت بڑی نعمت اور عبادت ہے، اس پہ
اس پہ جتنی زیادہ کوشش یہی کیا کر کہ اس کو بہتر سے بہتر تر اور خلوص بھرے انداز میں انجام دیا کرو، اور ناز نہ کیا کرو، فخر نہ کیا کرو۔ فخر کرتے تو تیرے معصوم پیشوا کرتے۔ ہاں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، گھبرا تو نہیں رہے؟ کیا یہ ہمارا ماتم افضل ہے، ہماری یہ مجلس افضل ہے، ہماری یہ عزاداری افضل ہے، یا مولا کی وہ ایک ضربت جو 5 ہجری کو جنگ خندق میں کل کفر کے سر پہ چلائی تھی وہ افضل ہے؟ تو کیا مقابلہ، کیا تناسب اور کیا تقابل مولا کی اس ضربت میں اور ہماری عبادت میں۔ ہماری عبادت میں بہت سارے نقائص ہو سکتے ہیں، لیکن مولا نے جو ضربت چلائی تھی وہ اللہ کے ہاں یقیناً عبادت تھی، اور اس عبادت کا جو اجر اللہ نے اپنے رسول سے دلوایا تھا وہ کیا تھا کہ ضربت ولی افضل، ضربت ولی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی حیدر کرار کی وہ ایک ضربت جو کل کفر کے سر پہ ذوالفقار سے چلی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور جتنے بھی جن و انس ہیں ثقلین کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہ مولا نے ضربت چلائی کب تھی؟ 5 ہجری میں۔ 5 ہجری میں مولا کی فزیکلی ظہری عمر مبارک کیا تھی؟ 27 یا 28 سال۔ کیونکہ جب ہجرت ہو رہی تھی، شب ہجرت، مولا ننگی تلواروں کے سائے میں سو رہے تھے، اور ادھر سے اللہ قصیدہ علی حیدر کرار کی عظمت کا پڑھ رہا تھا اور قرآن بنا کے نازل فرما رہا تھا، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ جب علی حیدر کرار اپنی جان کا سودا فرما رہے تھے تو اس وقت مولا کی کیا عمر تھی؟ 23 سال۔ 23۔ اب تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی، اسلام کی پہلی تبلیغ کی مجلس سجائی جا رہی تھی، تو اس میں مولا کی کیا عمر مبارک تھی؟ 13 سال۔ یا اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب اعلان رسالت خفیہ طور پر غار حرا میں پہلی وحی کی شکل میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں 5 سورہ الگ کی پہلی آیات کی شکل میں ہوا، تو اس وقت مولا کی کیا عمر مبارک تھی؟ 10 سال۔ تو 13 سال مکے میں، اور 5 ہجری کو ہو رہی ہے جنگ خندق، اور 10 سال اسلام کے اعلان سے پہلے، تو یہ خود کتنے سال بنے؟ 28، اور درمیان میں تھی وہ، تو لہذا 28 سال مولا کی جنگ خندق میں کڑیل جوانی کی عمر مبارک تھی۔ باؤ جی بلند صلوات پڑھیں۔ اور اس میں مسلمان اتنی تعداد میں نہیں تھے جتنی تعداد میں وہ تھے۔ جنگ خندق کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب۔ احزاب 17 قبیلوں کے مل جانے کو ایک عہد کرنے کا نام ہے۔ 17 عرب کے بڑے قبیلے، انہوں نے عہد کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے اسلام کو مٹانے کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا بڑا جرنیل لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جرنیل ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے کوئی حامی جوان موجود نہیں ہے، وہ سب پہ بھاری ہے، چونکہ بدر دیکھ چکے تھے، احد دیکھ چکے تھے، مولا کی شجاعت کے کارنامے اور اس سے اپنا نقصان دیکھ چکے تھے، اس لیے جنگ احزاب اور جنگ خندق میں یہ اہتمام اور انتظام کر کے آئے کہ کوئی ایسا جرنیل جوان اور بہادر اور شجاع عرب کا لایا جائے کہ جو علی حیدر کرار کے مقابلے میں آ سکے، اور اس کے لیے 1000 ڈاکوؤں سے لڑنے والا
اور 1000 ڈاکوؤں کو بھگانے والا، اور بعض روایات میں 1 اونٹ سے ناشتہ کرنے والا، وہ عمرو بن عبد ود، بہت بڑا جوان، جس کی شکل و کیفیت بھی، اور جس کے لباس اور جس کے ہتھیار اور جس کے مختلف انداز یقیناً ڈراؤنے تھے، اور جو بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے کو پانی پہ بنا دیتا تھا، اور ان کا نام سن کے کلیجے پگھل جاتے تھے، اور مقابلے میں اٹھنے کے لیے، آنکھ اٹھانے کے لیے کوئی اس کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ مولا نے حضرت سلیمان محمدی کے مشورے کے حوالے سے وہاں جنگ خندق، جس کو خندق کھودی، اور آج جگہ موجود ہے، خندق تو نہیں، بہرحال وہ پہاڑیاں موجود ہیں، چھوٹی سی وہ مسجد بھی بنی ہے، وہ جگہ ہے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے تو وہاں موجود ہے، وہاں خندق کھودی گئی لشکر اسلام اور کفار کے لشکر کے درمیان، تو وہاں اس خندق کو عمر ابن عبد ود کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے نیزہ آتے ہی رسول کے خیمے میں مارا۔ جیسے نیزہ رسول کے خیمے میں لگا اور یہ بکواس کی، اے محمد تو کہتا ہے جو کفر کے مقابلے میں آئے اور کافروں اور مشرکوں کو مارے تو جنت اس کو مل جاتی ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں مر جائے تو جنت، اگر اس کے مقابلے میں جیت جائے تو غازی بنتا ہے، میرے مقابلے میں جنت دلوانے کے لیے یا غازی بنانے کے لیے کوئی بہادر ہے تو بھیج۔ جیسے اس نے رسول کے گھر کی توہین کی، رسول جو اعلیٰ اخلاق کے مجسمہ تھے، وہ جو وحی کے بغیر نہیں ارشاد فرماتے تھے، فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ ساروں کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، لگتا ہے یہاں بھی کوئی عمر ابن عبد ود جیسی کہہ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ دوبارہ ختم کرتا ہوں، زیادہ آپ کو پوری نہیں پڑھنا چاہتا، تو ایک نکتہ تھا جس کی طرف میں لے آنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جب مولا نے فرمایا کہ کوئی ہے اس کتے کا منہ بند کرے، کوئی نہ اٹھا، سارے کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، پتا تھا ہمیں اپنے ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، کوئی نہ اٹھا۔ ایک مجمع کے آخر میں اٹھا، فرمانے لگے انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ لیکن عجیب انداز ہے، خود فرما رہے ہیں کوئی ہے جو کتے کا منہ بند کرے، اٹھ رہی ہے ایک منہ بند کرنے والی ہستی، لیکن فرماتے ہیں اجلس یا علی، ابھی بیٹھ جاؤ۔ تو پتہ چلا بڑے بڑے بہادروں کو بھی موقع دے رہے تھے، اب ٹائم ہے اس کتے کا منہ بند کر لو، کیونکہ جو اس کا منہ بند کرے گا اسے بڑا انعام ملنے والا ہے۔ 3 مرتبہ حضرت نے اعلان کہا، وہ بڑا جوش میں تھا، بڑے گھوڑے کو جو اڑان دے رہا تھا، نیزے کو ہوا میں لہرا رہا تھا، تلوار کو اپنے نیام میں نکال اور ڈال رہا تھا، لیکن کوئی نہ تھا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا۔ علی شیر خدا تھے، اٹھے، جب تیسری دفعہ بھی کوئی نہ اٹھا تو پھر حضرت نے فرمایا اے علی میرے قریب آؤ اور میرے خیمے کو خالی کر دو۔ صحابہ کو اٹھا دیا، پیاروں کو اٹھا دیا، خیمہ رسالت میں یا علی بچ گئے یا رسول بچ گئے، اپنی جوتی علی کو پہنائی، علی کی نالین خود پہنی، اپنی ابا علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی قبا علی کو پہنائی، لباس رسالت کا امامت کو پہنا کے، امامت کا لباس خود پہن کے بہر خیمہ کے دروازے پہ آ کے اپنی دستار اپنے بھائی علی کے سر پہ باندھنا شروع کی۔ یا رسول اللہ، جہاں نالین، جہاں ابا، جہاں قبا، جہاں اور لباس تبدیل کیا جا رہا تھا، وہاں دستار کو بھی تبدیل کر لیا جاتا، تو رسول کا جواب آئے گا میرے بعد میری نالین پہ جھگڑا نہیں ہوگا، میری ابا اور قبا پہ نہیں ہوگا، اگر میری بات میری دستار پہ جھگڑا ہوگا تو آج میں جنگ احزاب میں بتا رہا ہوں میری دستار کا وارث علی شیر خدا ہے۔
بلند تر صلوات کیوں اپنا لباس پہنایا؟ غصہ اتنا تھا کہ اگر رسالت کی رحمت کا لباس نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا۔ رسالت نے اپنی رحمت کا لباس پہنایا، ٹھنڈے ہوئے علی، اور جو ہر جنگ میں سوار ہو کے جاتے اور وہ بھی سوار تھا مقابلے میں، ان کے لیے پیدل چلے گئے۔ لوگ حیران تھے بھائی، اور ویسے بھی مولا بڑی کمزور گھوڑی استعمال کیا کرتے تھے، جو بھاگنے کے قابل بھی نہیں ہوتی تھی، بہت کمزور گھوڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال پیدل چلے اس کی طرف، اب جا رہے ہیں علی شیر خدا، وہ مقابل میں کھڑا ہے، رقص پڑھ رہا ہے اور غصے سے آپ کو بولا ہے۔ بس کیا ہوا؟ جا رہے ہیں علی شیر خدا، اب جنگ خندق میں اس میدان میں موجود ہے نا، علی شیر خدا جا رہے ہیں، ماحول دیکھیے ذرا، علی شیر خدا جا رہے ہیں، ادھر سے 17 قبیلوں کے سپاہی موجود ہیں، ادھر سے بھی آوازیں ہیں، ادھر سے تھوڑی آوازیں ہیں، ادھر سے تو بڑھانے چمکانے اٹھانے بہادری بتانے کے لیے بڑا شور تھا، بڑا شور تھا اس میدان میں۔ ادھر علی شیر خدا جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ تو کسی نے کہا زہرا کا شوہر جا رہا ہے، کعبے کا گوہر جا رہا ہے، شیر خدا جا رہا ہے، عین اللہ جا رہا ہے، اسد اللہ جا رہا ہے، جنب اللہ جا رہا ہے۔ کسی نے کوئی لقب دیا اور کسی نے کوئی۔ جب رسول اللہ سے پوچھا کون جا رہے ہیں تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکل کفر، فرمایا آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل کا کل ایمان پہنچے تو اس نے کہا بچے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مولا کو بچہ سمجھ رہا تھا، بچے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہاں آپ کے پاس آیا ہوں، بلا جو رہا تھا رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ ہاں اپنا تعارف تو کرائیے، کیونکہ عرب میں عموماً تعارف کرائے جاتے تھے، اپنا تعارف تو کرائیے، تو ہے کون؟ تو مولا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب اس نے حضرت ابو طالب کا نام سنا شوق کیا، کہا وہی ابی طالب، وہی ابو طالب جو مکہ میں حاجیوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہی؟ کہاں ہوئی؟ تو کہا آپ کے بابا کے تو مجھ پہ احسان ہے، جب میں مکہ میں جاتا تھا تو مجھے کھانا کھلاتے تھے، کافر آتے مشرک آتے، حضرت ابو طالب تو سب کو کھلاتے۔ آپ کے بابا کے تو مجھ پہ احسان ہے، لہٰذا آپ چلے جائیے، میں آپ کے بابا کی وجہ سے آپ سے جنگ نہیں کروں۔ مولا نے فرمایا شٹ اپ، یہ باتیں چھوڑو، اب تم میرے مقابلے میں آئے ہوئے ہو، میں نے سنا ہے کہ تم نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ وعدہ اور عہد کیا ہوا ہے، جو میرے مقابلے میں آئے گا مجھے 3 باتیں کہے گا، اس میں سے میں ایک ضرور مانوں گا۔ کیا اس عہد پہ اور وعدے پہ پکا ہے؟ تو کل کفر کہنے لگا میں اپنے وعدے پہ پکا ہوں کہ جو میرے مقابلے میں مجھے 3 باتیں کہے گا میں ایک ضرور مانوں گا۔ تو مولا نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے، تیری اور ہماری جنگی نہیں ہے بھائی، بندے اسلام میں آ جا۔ تو ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات مولا نے فرمایا اگر تو کلمہ نہیں پڑھتا تو یہاں سے دفع ہو جا، میدان چھوڑ دے۔ اگر تو اسلام میں نہیں آنا چاہتا اور اسلام کے سامنے دیوار بھی نہیں بننا چاہتا تو تجھے گرانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان بچاؤ، چلا جا۔ کہنے لگا اگر میں یہاں سے بھاگ گیا تو عورتیں کیا کہیں گی؟ عمرو ابن عبد بھاگ گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا، بات بچ گئی ایک۔ مولا نے فرمایا پھر وار کر لے،
زور لگا لے. یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امر ابن عبد ود کو مقابلے میں آ کے کہنے والا کو یہ کہے کہ زور لگا لے. تو کہا مجھے کہہ رہے ہو تم پہلے وار کرو, تم کیوں نہیں کرتے میرے پہ؟ مولا نے فرمایا پھر یہ ارمان تیرے دل میں رہ جائے گا. تو یہ ارمان آپ کے دل میں رہ جائے گا. بس وقت ختم ہوا. بہرحال مولا نے اس کا سر قلم کیا. بات چھوٹی میں سر قلم کر کے اس نے پہلے ضرب چلائی تو مولا کی بہت سخت ضرب تھی. اس نے مولا کے سر اقدس پہ آ کے مولا نے ڈھال پہ روکا, مولا نے زرہ پہ روکا, تلوار پہ روکا, لیکن بہت بڑا دلیل جو تھا اس کی پھر بھی آ کے تلوار کی نوک مولا کے سر میں لگی, خون بہنے. مولا نے تکبیر بلند کی, اسے گرایا, سینے پہ چڑھ گئے. پھر اس نے گستاخی کی, مولا نے اس کے سینے کو چھوڑا, میدان میں ٹہلنے لگ گئے. پھر اللہ کی قربت میں غرق ہو کر اسلام کو ہمیشہ کی سربلندی دینے کے لیے, اسلام کو ہمیشہ کی سیرابی عطا کرنے کے لیے, علی شیر خدا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, کل کفر کے سر کو کاٹنے کے لیے ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا, اس کے ٹکڑے کیے اور اس کا سر نجس کاٹ کے علی حیدر قرار, جہاں رسالت اور مسلمان انتظار میں تھے کہ کل کفر کا سر کاٹ کے علی شیر خدا کل ایمان کیسے آ رہا ہے. اب میں آپ کے لیے ایک نقشہ بناتا ہوں, ذرا توجہ کیجئے گا. جب کل کفر کا سر کاٹا علی شیر خدا نے تو کل ایمان نے کل کفر کے سر کو بالوں سے پکڑا اور اس کے نا جسم پہ اس کے زرہ اور سونا چاندی ہیرے مہرہ یعنی کروڑوں اربوں کا مال اس کی باڈی پہ تھا. مولا نے اسے دیکھا بھی نہیں, مڑ کے دیکھا بھی نہیں. یہ کریم قاتل کی اور کریم مقابل کی نشانی ہوتی ہے. مال کے لیے نہیں لگتا, مولا تو اس سے کئی گنا ماروا تھے. اور اس کو قتل کیا, اس کا نجس سر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کس انداز میں, مولا کے ہاتھ میں اس کا سر ہے, اس کے سر سے بھی خون بہ رہا ہے, ذوالفقار سے بھی خون بہ رہا ہے, مولا کے اپنے سر سے بھی خون بہ رہا ہے. اس خون کی برسات میں علی شیر خدا مٹک مٹک کر چلے. کچھ دیکھنے والوں کے دل جلے. انہی دل جلوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی کی چال میں غرور نظر آ رہا ہے. آج تو علی کی چال میں غرور نظر آ رہا ہے. فوراً رسول کی زبان حرکت میں آئی, وحی کی زبان. فرمایا محلن یا فلاں چپ ہو جا, اگر آج علی کی چال میں غرور ہے تو یہی میرے رب کو منظور ہے. اس لیے کہ اکڑ کے چلنے کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے, چھپ کے چلنے کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے. اور سورہ فتح قرآن پڑھ لیجئے, سورہ فتح کا اعلان ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا رحماء بینہم اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ذات جو مومن بندے ہیں وہ ایسے ہیں جب اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں, جب کافروں پہ جاتے ہیں تو گرم ہوتے ہیں. لہذا بس ختم کر چکا. مولا نے آ کے کل کفر کا سر امامت رسالت کے قدموں میں ڈالا. رسالت نے عدالت کا ترازو اٹھایا, عدالت کا ترازو اٹھا, ایک پلڑے میں ضربت علی کو رکھا. ترازو رسالت و عدالت ہے, ایک پلڑا میں عبادت علی ضربت علی کو رکھا. اب دوسرے پلڑے میں سونے کے باٹے رکھے. سونا بھی آج کل بڑا مہنگا ہے, ہیرے رکھے, موتی رکھے. دوسرے پلڑے میں تولا جو جا رہا تھا, دوسرے پلڑے میں کیا رکھا؟ کوئی سونے چاندی ہیرے جہرات یہ دھاتیں نہ رکھیں. عبادت تھی تو عبادت سے تلنا تھی. رسول نے جتنی عبادتیں ما سلف عبادت گزاروں کی ہو چکی تھی ساری رکھ دیں. یہ پلڑا جھکتا نظر آیا, عبادتیں اٹھتی نظر آئیں.
پھر موجودہ رکھیں، پھر بھی پڑھنا بھاری، پھر آنے والے زمانے کی عبادتیں رکھیں، مخلوقات کی عبادتیں رکھیں، جنوں کی عبادتیں رکھیں، سب انسانوں کی عبادتیں رکھیں۔ یہ ضربت علی کا پلڑا جھکتا نظر آیا، بالآخر وحی کی زبان سے یہ ارشاد ہوا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی تو نے جو کل کفر پہ ایک ضرب چلائی ہے، یہ جن و انس کی عبادت پہ بھاری ہو چکی ہوئی ہے۔ زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ اب بس آخری سوال ہو یہ کہ دیکھیں یہ مولا کے ہاتھ کی ضربت ہو اور ہو ذوالفقار سے کتنی تیز چلی ہو، کوئی اندازہ، کوئی پیمانہ، کتنی تیز چلی ہوگی، کتنا ٹائم لگا ہوگا اس ضربت پہ۔ چلو 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ کہہ لیتے ہیں، یا آپ اگر زیادہ سکینی ہیں تو 1 سیکنڈ کہہ لیں۔ 1 سیکنڈ جس عبادت علی شیر خدا کا اجر یہ ہو، جو ہے 1 سیکنڈ کی عبادت علی کا وزن یہ ہو کہ ثقلین کی عبادتیں مقابلہ نہ کر سکیں، اور وہ بھی 27 سال کی عمر کی۔ ایسے عمر بڑھتی جاتی ہے، عبادت کا درجہ عمر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، ایک ضربت 40 چھوٹی بڑی 80 چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی، ایک جنگ کے علاوہ ہر میں شیر خدا اکبر تھے۔ ہراول دستے میں سب سے پہلے، سب سے آگے، سب سے زیادہ جنگجو، سب سے زیادہ اسلام کے لیے سپر۔ تو کتنی ضربیں، کتنے کنویں کھودے، کتنے سجدے کیے۔ نقل اسلام جس میں کام کرتے تھے 5 تو درخت تھے، ہر درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے، اس وقت تک نہ سوتے جب تک ہمسایہ 1000 تکبیر کی آواز نہ سن لے۔ وہ علی جو 27 سال میں 1 سیکنڈ کی عبادت اتنی افضل اور بلند اور بھاری رکھتا ہے، وہی علی شیر خدا جب 65 سال کی عمر میں پہنچ گئے، ریش سفید ہو گئی، محراب مسجد کوفہ ہے، ایک ہاتھ اپنی ریش پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ کو ہوا میں لہرایا ہے، یوں رو رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا روتا ہے۔ یتململو کے لفظ ہیں نہج البلاغہ، جناب ساسا کہتے ہیں یوں رو رہے تھے جیسے کچھ سانپ کا ڈسا روتا ہے۔ میں نے بڑھ کے جو مولا کی محراب مسجد میں کیفیت دیکھی تو کیا جملے تھے، نہج البلاغہ گواہ ہے، جا کے پڑھ لینا۔ مولا کے جملے تھے، ٹھنڈی آنکھیں جی، من قلت ذات و بعد السفر و بعد الطریق۔ علی فرما رہے ہیں تیرے پاس سامان تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے۔ آپ کے پاس سامان تھوڑا ہے، آپ کی تو ایک ضربت جن و انس کی عبادت میں بھاری ہو گئی، آپ کے پاس سامان تھوڑا ہے۔ یہ ہے علی کی عاجزی، فخر کرتے تو تیرے معصوم پیش ماتم کر کے، عزاداری کر کے فخر نہ کیا کر، اس صف پہ بیٹھ کے اس دکھی ماں کو یاد کیا جس کو تیرے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے علامہ صفدر عباس نجفی سے یہ جملہ سنا، فرما رہے تھے کہ بحرین میں ایک امام بارگاہ تھا جہاں رات کو مجلس ہوتی، لوگ آتے چلے جاتے، ایک مومن دور سے آیا نہ جا سکا ہے، روتے روتے سو گیا اسی امام بارگاہ۔ آنکھ کھلی تو دن تھا لیکن رات میں خواب آیا، کیا دیکھتا ہے، ایک باغ ہے، باغ میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب رونے آئے ہیں نا تو پھر رضادار بن کے جب اس خاک پہ بیٹھ کے کوئی آوازیں بلند کر کے روتا ہے نا تو امام کی دعائیں آتی ہیں، میرا اللہ نوازو برحمت
کی آواز آئی. آواز کی طرف میں بڑھا, دکھی آواز تھی. کہتا ہے میں درمیان باغ میں پہنچا تو ایک حوض تھا جس کے کنارے پہ ایک برقع پوش بی بی زاروں قطار رو رہی تھی. میں نے پڑھ کے دیکھا تو بی بی کے ہاتھ میں ایک لہو بھرا کرتا تھا, اسے جگہ جگہ سوراخ تھے, اور وہ بی بی وہ کرتا پانی میں دھوتے بھی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی میرا لال تو نے بتایا نہ تھا میں کس کا مولا ہوں, تو نے اپنا تعارف نہ کرایا تھا. کہتا ہے میں نے پڑھ کے دیکھا تو ایک پہلو میں ایک بے غور و کفن لاش پڑی تھی جس سے آواز آ رہی تھی اماں میں نے تو کئی مرتبہ نانے کا ماما دکھایا, میں نے تو کئی مرتبہ اپنا تعارف کرایا لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہ کیا. عزادارو یہ سیدہ کی دعا ہے. اور جب 3 شعبان المعظم تھی نا, بس آخری روایت کل آپ کو اور نصیب سناؤں گا, جب 3 شعبان المعظم تھا تو اس وقت جب مولا حسین دنیا پہ تشریف لائے نا تو ولادت میں خوشیاں ہوتی ہیں, لیکن عجیب ہے ادھر جبرائیل سارے ملائکہ کے ساتھ مبارک دینے کے لیے آیا, آگے دائیں کان میں رسول اکرم اذان اور بائیں کان میں اقامت ختم کی. جبرائیل نے پیچھے آواز دی تجھے تیرے اس شہزادے کی ولادت مبارک ہو, اللہ سلام کہہ رہا ہے اور بچے کی ولادت مبارک کہہ رہا ہے, اور یہ بھی ساتھ خبر دے رہا ہے تیرے اس بچے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. رسول جبرائیل کی خبر پہ رونے لگے. 3 شعبان 4 ہجری کو جب ماں نے بابا کو روتے دیکھا تو فرمایا بابا اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت لال عطا کیا ہے, آپ مجھے مبارکیں دیتے لیکن رونے کیوں لگے؟ کہا بیٹی میں خود نہیں رویا, مجھے جبرائیل نے رلایا. جبرائیل مسائل پڑھ رہا ہے, کیا فرماتا ہے جبرائیل؟ اللہ جانے یہ جملہ زہرا نے کیسے سنا ہوگا. کہا بیٹی, جبرائیل فرماتا ہے تیرے اس بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. زادارو اس وقت بی بی نے فرمایا بابا کوئی ہوگا میرے حسین پہ رونے والا؟ آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا. میرے مولا ہوں گے؟ فرمایا نہیں. فرمایا حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں. میں ہوں گی؟ فرمایا تم بھی نہیں ہوگی. بی بی نے تڑپ کے پوچھا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا تو میرا حسین جو جنگل میں مارا جائے گا کون ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ اس وقت عزادارو تمہیں رسول نے یاد فرمایا. فرمایا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ, جس کے جوان, جس کے بچے اور جس کی بیویاں تیرے حسین کا ماتم کرے گی, تیرے حسین کا گریہ اور ان کے تعزیت پیش کرے گی. اس وقت بی بی نے کہا بابا وہ قوم جو میرے حسین کو روئے گی تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں جب اللہ مجھے روز محشر حکم دے گا زہرا میری جنت حاضر ہے چلی جاؤ, تو میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی. اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک حسین کے رونے والوں کو ساتھ نہ لے جاؤں. میں کہوں گا آ جاؤ سیدہ اس امام بارگاہ میں, تیرے حسین کے رونے والے آئے بیٹھے تجھے تعزیت پیش کرتے ہیں. بی بی ہماری شفیعہ بن جاؤ, بی بی ہمارے لیے سفارش فرما دو. الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام